Our today's topic is about DSCP relays. So, what is the problem with the DSCP we have studied? The problem is جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے نیٹ ٹریفک جو ہے اپنے نیٹ ورک سے کسی اور نیٹ ورک کے. فار ایگزامپل اس پرٹیکولر سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نیٹ ورک ہے اور جو ڈی ایس سی پی سرور ہے وہ یہ ہے رائٹ. اور یہ ڈی ایس سی پی سرور جو ہے یہ راؤٹر کے اس انٹرفیس اس نیٹ ورک میں ہے. اور جو ہے اب جب یہ پی سی ون آئے گا جو کہ ڈی ایس سی پی سرور کو ڈھونڈے گا تو براڈ کاسٹ کرے گا پیکٹ, تو راؤٹر کا یہ انٹرفیس جو ہے راؤٹر جو ہے اپنے دوسرے انٹرفیس پہ اس براڈ کاسٹ پیکٹ کو فارورڈ نہیں کر سکتا. سو اس سینیریو کے اندر اس کو ڈی ایس سی پی نہیں ملے گا سرور رائٹ. سو راؤٹر کیا کہے گا, آئی کانٹ فارورڈ اینی براڈ کاسٹ آؤٹ سائڈ آف یور نیٹ ورک سب نیٹ. سو ان ادر ورڈ جو راؤٹرز ہوتے ہیں براڈ کاسٹ ڈومین کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, لمٹ کرتے ہیں, جبکہ جو سوئچز ہوتے ہیں وہ کولیجن ڈومین کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور لمٹ کرتے ہیں. سو اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر جب آپ آئی پی کنفگ کریں گے وہ جو مشین ہے پی سی ہے سو اس کو ایرر آ جائے گا, اور وہ جو ہے ایرر کیا آئے گا, این ایرر اکرڈ وائل رینیوئنگ انٹرفیس لوکل ایریا کنیکشن انیبل ٹو کانٹیکٹ یور ڈی ایس سی پی سرور. سو اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے, ہیلپر ایڈریسز. دو سولوشنز ہیں, ایک تو یہ کہ آپ ہر سب نیٹ کے اندر جو ہے ڈی ایس سی پی سرور لگا دیں وچ از اے کاسٹلی سولوشن, اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سسکو جو ہے وہ آپ کو آئی او ایس جو ہے وہ آپ کو ایک آپشن دیتی ہے ہیلپر ایڈریسز میں رائٹ, جس کے تھرو آپ جو ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ اس جو ہے جو ایڈریس ہے پورٹ کا وہ آپ اس ڈائریکٹ کر دیں اس پرٹیکولر نیٹ ورک کو. سو یہ ایک کمانڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے, آئی پی ہیلپر ایڈریس, اور آگے آپ ایڈریس دیتے ہیں. انیبلس فارورڈنگ اینڈ اسپیسیفائز ڈیسٹینیشن ایڈریس فار مین یو ڈی پی براڈ کاسٹ پیکٹس, اور جو ہے اٹ چینجز دا ڈیسٹینیشن ایڈریس فرام براڈ کاسٹ ٹو یونیکاسٹ اور ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ایڈریس. سو جب راؤٹر کو یہ ملتی ہے تو راؤٹر جو ہے اس کو یا تو جو ہے براڈ کاسٹ سے یونیکاسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے یا اس کو ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ایڈریس میں کنورٹ کر دیتا ہے. سو یہ اس کی کمانڈ ہے آئی پی فارورڈ پروٹوکول جو ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ کون سی پروٹوکول جو ہے وہ فارورڈ اس میں آپ نے انیبل کرنی ہے. تو ان دونوں کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں آگے سلائڈس میں. سو اس پرٹیکولر جو نیٹ ورک ہے اس میں جو ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے اس میں ہم اس R1 میں جائیں گے اور اس میں جو ہے اس کی کنفیگریشن گلوبل کنفیگریشن موڈ میں انٹرفیس یہ والا سلیکٹ کریں گے ہم رائٹ, اور اس میں جو ہے ہم آئی پی ہیلپر ایڈریس اس کا سیٹ کریں گے, آئی پی ہیلپر ایڈریس, اور اس میں ہم اس کا ایڈریس دیں گے کہ جو یہاں سے اس نیٹ ورک سے ٹریفک آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ ہو 192.168.11.5 اس ڈی ایس سی پی سرور کو. یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دی ہے کہ جو براڈ کاسٹ ٹریفک اس راؤٹر کو ملے گی وہ صرف اس کو اسی جو ہے ڈی ایس سی پی سرور وہاں اس کو فارورڈ کرے گا. سو اس صورت میں جب جو ہے اس مشین کو آئی پی ایڈریس مل جائے گا ڈی ایس سی پی سرور سے, پھر جب وہ مشین آئی پی کنفگ ایگزیکیوٹ کرے گی, ریلیز کرنے کے بعد رینیو کرے گی, تو پھر جو ہے اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو جائے گا. جو بائی ڈیفالٹ آئی پی ہیلپر ایڈریس جو کمانڈ ہے وہ ان 8 جو یو ٹی پی سروسز ہیں ان کو فارورڈ کرتی ہے, جس میں یہ ٹائم ہے اور یہ والی سروس ہے, ڈی این ایس ہے, ڈی ایس سی پی بوٹ پی, ڈی ایس سی پی کے کلائنٹ ہے اور سرور ہے, ٹی ایف ٹی پی ہے, نیٹ بایوس ہے. اس طرح کی جو 8 ٹوٹل سروسز ہیں جن کو بائی ڈیفالٹ جو ہے آئی پی ہیلپر ایڈریس کی جو کمانڈ ہے وہ فارورڈ کرتی ہے ان کو ایڈریسز کو. آپ آئی پی فارورڈنگ پروٹوکول کی کمانڈ یوز کر کے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو یو ٹی پی پورٹس ہیں کہ جن میں آپ جو ہے الاؤ کریں گے فارورڈنگ کو. سو اس کی کیا کمانڈ ہوتی ہے, ایک تو ہے آئی پی ہیلپر ایڈریس, آگے یہ آپ نے بتایا نیٹ ورک اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے ایڈریس. پھر آپ نے کہا کہ یہ والی جو پورٹ ہے یو ٹی پی 123 صرف اسی میں فارورڈ پورٹ لگاؤ, اور جو باقی ہیں یو ٹی پی پورٹس 37, 49, 137, 130 ان کو آپ نے جو ہے فارورڈنگ آپ نے ڈسیبل کر دی ہے. تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. تو یہ آپ کے پاس یہ راؤٹر ہے ایک رائٹ, اور اس راؤٹر کے اس نیٹ ورک میں آپ کے پاس یہ ملٹیپل سرورز ہیں. یہ ایک مشین ہے پی سی ہے,
اور یہاں DHCP سرور ہے، نیٹ بایوس ہے، TFTP ہے اور TACACS ہے. سو آپ اس کے انٹرفیس E0 میں جائیں گے، رائٹ دس انٹرفیس، اور یہاں آپ جو ہے سیٹ کریں گے، یہ بتائیں یہ کون سا ہے، یہ ہے بیسکلی اس سرور کا ایڈریس، رائٹ. تو آپ نے یہ انیبل کر دیا. اس کے بعد جو ہے 24.1.9 یہ DHCP سرور کو بھی آپ نے انیبل کر دیا فارورڈنگ، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اوور آل جو 24.1.255 ہے براڈ کاسٹ اس کو بھی انیبل کیا. یہ جو ہے 172.24.1.255 یہ والا، رائٹ، یہ ایک ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ہے اور یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے بجائے سے کہ آپ 1 بائی 1 تمام جو ہے ایڈریسز کو، ہر سرور کے ایڈریسز کو آپ یہاں اس کمانڈ کے تھرو آپ انیبل کریں. سو واٹ یو کین ڈو از یو کین بیسکلی ڈو اے ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ان دس فارم. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس نیٹ ورک کے اوپر جتنے بھی سرورز ہوں گے ان سب کو جو میسج ہے وہ پہنچ جائے گا. دے آر ریچیبل. اس کو IP ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ کہتے ہیں. ٹو الاؤ آل دا نوڈس ان دا سرور فارم ٹو ریسیو ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ، آپ اس طرح کنفیگر کریں گے E3 کو. دیکھیں آپ پریویس سلائیڈ میں دیکھیں تو یہ جو E3 ہے اس کو کنفیگر کرنا پڑے گا مجھے، رائٹ، اور E0 کو اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں E3 کو کنفیگر کر لیتا ہوں. سو IP انٹرفیس E0، رائٹ، ہیلپر ایڈریس میں نے یہ کنفیگر کیا تھا، اور اس میں ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ فارورڈنگ جو ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے انیبل کرنے کی. جبکہ انٹرفیس E3 میں جاؤں گا اور وہاں بھی جو ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، لیکن اس کمانڈ کے تھرو IP ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ کے تھرو آئی کین انیبل ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو E0 میں جو ہے انیبل کرنے کی، آپ کو E3 میں کرنے کی کیونکہ اس انٹرفیس میں سارے سرورز پڑے ہیں. سو ہم نے آج کے موڈیول میں DHCP ریلیز کے بارے میں دیکھا. جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ براڈ کاسٹ ڈومین کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، لمٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک براڈ کاسٹ پیکٹ آتا ہے ایک سب نیٹ میں تو راؤٹر جو ہے اس کو کسی اور سب نیٹ میں فارورڈ نہیں کرتا. سو اگر ایک DHCP سرور ایک سب نیٹ میں پڑا ہوا ہے تو جو دوسرے سب نیٹ کی مشینز ہیں وہ جو ہے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتی. تو اس کا جو ایک سولوشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ہر سب نیٹ میں DHCP لگا دیں سرور. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آپ سسکو جو ہے iOS وہ آپ کو ایک فیچر پرووائڈ کرتا ہے ہیلپر ایڈریسز کی جو ہے فارم میں، جس میں ایک کمانڈ ہوتی ہے جس میں آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر جو سرور ہے اس کا جو IP ایڈریس ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو براڈ کاسٹ پیکٹ آئے گا اس انٹرفیس کے اوپر اس کو جو ہے اس پرٹیکولر جو ہے سرور IP ایڈریس وہاں فارورڈ کر دو. اس کی ایک اور فارم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ہوتی ہے کہ اس پرٹیکولر نیٹ ورک میں اگر ملٹیپل سرورز ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ 1 بائی 1 ہر سرور کی کمانڈ لکھیں، آپ وہ IP براڈ کاسٹ کی کمانڈ لکھ کر جو ہے اس پرٹیکولر انٹرفیس کو انیبل کرتے ہیں اس میں IP ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ کو، اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہر سرور کے لیے جو آپ کو لکھنا پڑتی ہے کمانڈ اس سے آپ بچ جاتے ہیں.